بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AgriSolutions۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ گندم کو بھڑولے یا سٹور میں کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ آج کل گندم کی گھائی کا کام شروع ہو چکا۔ اضافی گندم بیچنے کے بعد ضروری ہے کہ بقیہ گندم کو اچھے طریقے سے سٹور کیا جائے۔ عام طور پر گندم گھر میں کھانے کے لیے اور بیج وغیرہ کے مقصد کے لیے بھڑولوں میں یا سٹوروں میں محفوظ کی جاتی ہے، لیکن بھڑولوں میں سٹور کی ہوئی گندم میں کئی ایک حشرات اور کیڑے مکوڑے حملہ آور ہو کر نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ گندم کے بھڑولوں میں زیادہ تر کھپرا، گندم کی سسری، آٹے کی سسری، گندم کا پروانہ اور گندم کی سونڈ والی سسری جیسے حشرات پائے جاتے ہیں۔ اگر مناسب طریقے سے گندم کو محفوظ نہ کیا جائے تو حملے کی صورت میں یہ گندم کا 10 سے 18% تک نقصان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ گندم کو نہایت احتیاط اور سمجھداری سے سٹور کیا جائے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک اچھی طرح پہنچ سکیں۔ تو جی ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گندم کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ گندم کو محفوظ کرنے سے پہلے 2-3 دن دھوپ لگوا لیں تاکہ اس میں سے نمی اچھی طرح سے نکل جائے۔ اگر گندم میں نمی زیادہ ہوگی تو کیڑے اور پھپھوندی لگنے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ سب سے پہلے گندم کے بھڑولوں میں کتنی گندم والی گولیاں رکھنی چاہیے۔ بھڑولے کو اچھی طرح سے صاف کر کے اسے گندم سے بھر لیں۔ بازار سے کسی بھی اچھی کمپنی کی گندم والی گولیاں خرید لیں۔ ان گولیوں میں ایلومینیم فاسفائڈ نامی ایک زہر ہوتا ہے جو بازار میں مختلف کمپنیاں اپنے اپنے ناموں سے بیچتی ہیں۔ 8 من گندم کے لیے صرف 1 گولی ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح 25 من گندم کے لیے 3 گولیاں اور 50 من گندم کے لیے 6 گولیاں کافی۔ یاد رکھیں کہ بتائی گئی مقدار سے زیادہ گولیاں گندم میں ہرگز نہ رکھیں، اس سے کئی طرح کے نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بھڑولے میں گولیاں کیسے رکھنی چاہیے؟ عام طور پر کاشتکار حضرات بھڑولے میں گولیاں رکھتے ہوئے انہیں کپڑے کی پوٹلی میں باندھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بھڑولے کے پیندے میں گولیاں پھینک کر اس کے اوپر گندم ڈال دیتے ہیں، پھر مزید گولیاں ڈال کر اوپر گندم ڈال دی جاتی ہے اور آخر میں جب بھڑولا بھر جاتا ہے تو پھر گولیاں گندم کے اوپر پھینک کر انہیں دانوں میں دبا دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ طریقہ درست نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے گولیاں پوٹلی میں بالکل نہیں باندھنی، بلکہ انہیں کسی کھلے برتن مثلا چائے والے کپ یا پیالی وغیرہ میں ڈال کر رکھنا ہے۔ برتن کو اوپر سے ڈھانپنا بالکل نہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ گولیاں بھڑولے کی ہوا میں موجود نمی کے ساتھ عمل کر کے ایک طرح کی زہریلی گیس پیدا کرتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ گولیاں کسی کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر رکھ دیں گے تو یہ کپڑا ہی نمی کو جذب کرتا جائے گا اور نمی ان گولیوں تک کم پہنچے گی، جس کی وجہ سے زہریلی گیس بھی کم پیدا ہوگی اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا اثر بھی کیڑے مکوڑوں پر کم ہی ہوگا۔ لہٰذا گولیاں بغیر پوٹلی میں باندھے کھلے برتن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ گولیاں گندم کے دانوں میں دبانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گولیاں برتن میں ڈال کر برتن کو دانوں کے اوپر ہی رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ اس طرح گولیوں کا اثر 10-12 فٹ نیچے پڑی ہوئی گندم تک کیسے پہنچے گا۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ان گولیوں سے نکلنے والی زہریلی گیس اپنے چاروں طرف 15-15 فٹ تک گندم میں جذب ہو کر کیڑوں کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گندم والی ایک گولی 3 گرام کی ہوتی ہے، جس میں سے 1 گرام زہریلی گیس نکلتی ہے۔ اس گیس میں گندم کے اندر جذب ہونے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے آپ کو اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ گولیوں کا اثر نیچے تک جائے گا یا نہیں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ جب آپ گولیاں کسی برتن میں رکھیں گے تو گولیوں سے گیس نکلنے کے بعد جو پیچھے گولیوں کی راکھ وغیرہ بچ جاتی ہے وہ آپ برتن سمیت اٹھا کر باہر پھینک سکتے ہیں، لیکن پوٹلی میں بندھی ہوئی گولیوں کی کچھ نہ کچھ راکھ گندم کے دانوں میں مکس ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے زہریلے مادے کی راکھ صحت کے لیے فائدہ مند تو نہیں ہو سکتی۔ بھڑولے کو ہوا بند کرنا کیوں ضروری ہے؟ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ گندم کی گولیاں ہوا میں موجود نمی کے ساتھ مل کر فاسفین نامی ایک انتہائی زہریلی گیس پیدا کرتی ہیں، جس سے سارے کا سارا بھڑولا بھر جاتا ہے۔ بھڑولے میں موجود کیڑے پتنگے جب اس زہریلی گیس میں سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے یہ گیس ان کے خون میں شامل ہو کر انہیں جان سے مار دیتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ یہ گیس کم از کم 2 ہفتے تک بھڑولے میں موجود رہے۔ اگر یہ گیس بھڑولے سے لیک ہو گئی تو کیڑے وغیرہ تلف نہیں ہوں گے اور گندم میں گولیاں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ بھڑولے کو گولیاں رکھنے کے فوراً بعد ہوا بند کر دیا جائے۔ بھڑولے کو ہوا بند کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بھڑولے کو ہوا بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بھڑولے میں دانے ڈالنے اور دانے نکالنے والی دونوں جگہوں کو اچھی طرح سے سیل بند کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ آٹے کی لیوی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر مٹی میں باریک توڑی اور گوبر مکس کر کے اسے کام میں لا سکتے ہیں۔ ڈھکنوں کو اچھی طرح بند کر کے ان کو جوڑوں پر اس طرح سے لیپ کر دیں کہ کسی طرف سے بھی ہوا خارج نہ ہونے پائے۔ اگر ہوا خارج ہو گئی تو سارا کیا دھرا بے فائدہ ہو جائے گا۔ بھڑولے کو کتنے دن بعد کھولنا چاہیے؟ بھڑولے کو ہوا بند کرنے کے
बाद 2 हफ्ते तक खोलना नहीं चाहिए ताकि भड़ोले में मौजूद गैस अच्छी तरह से कीड़े मकोड़ों को तलफ कर दे। 2 हफ्ते के बाद आप भड़ोले को खोल दें और कम से कम 2 दिन तक खुला रखें ताकि भड़ोले में मौजूद जहरीली गैसें अच्छी तरह से निकल जाएं। याद रखें कि भड़ोले को खोलने के 2 दिन बाद तक गंदम खाने के लिए इस्तेमाल ना करें। गंदम को गैस के जहरीले असरात से मुकम्मल तौर पर पाक होने के बाद ही अपने इस्तेमाल में लाएं। भड़ोले में गोलियां कब रखनी चाहिए? आम तौर पर हमारे काश्तकार जब अप्रैल मई के महीनों में भड़ोले भरते हैं तो इसी वक्त भड़ोलों में गंदम की गोलियां रख कर समझ लेते हैं कि अब हमारी गंदम पूरे साल के लिए हशरात वगैरह से महफूज हो गई। लेकिन ऐसे भड़ोले जिनमें अप्रैल मई के महीनों में गोलियां रखी गई हों, जैसे ही जुलाई का महीना आता है तो खपरा, सुसी और दूसरे कीड़े मकोड़े भड़ोलों में मौजूद गंदम पर हमलावर हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि ये हशरात इस वक्त मुतहर्रिक होते हैं जब हवा में नमी की मिकदार एक खास हद से ज्यादा हो जाती है। अप्रैल मई में तो नमी बहुत ही कम होती है, जबकि जुलाई में बारिशों की वजह से हवा में नमी काफी हद तक बढ़ जाती है। लिहाजा गोलियां रखने का बेहतरीन वक्त यही जुलाई का महीना है, जिससे ही हवा में नमी की वजह से कीड़े मकोड़े गंदम के अंदर मुतहर्रिक होना शुरू हों तो साथ ही आप इसमें गोलियां रख कर इनका खात्मा कर। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और मजीद हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। और अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिए। वस्सलाम।